ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ 10 فروری کو جو ڈار صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا اس میں وہ کافی کانفیڈنٹ تھے کہ کیونکہ ایم ای ایف پی ہو گیا ہے، اب 3-4 دن میں سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ کیا ہمارا خیال یہ ہے کہ 3-4 دنوں کے درمیان یا تو کوئی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی اور جس کی وجہ سے کہ یہ پروگرام آج 40 دن بعد بھی نہیں سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے، یا یہ کہ کوئی جو کیلکولیشن تھی، ایکسپیکٹیشنز تھی، ہوپ تھی ڈار صاحب کی، وہی 100% غلط تھی؟ ادروائز تو کوئی اس کے بیچ کی تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کامران بھائی، عموماً آئی ایم ایف اگر ایس ایل اے سائن بھی کر لیتا ہے سٹاف لیول ایگریمنٹ تو بورڈ پہ جانے سے پہلے وہ پیسے پورے کرواتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ ہے، جو اس بار وہ آئی ایم ایف کہہ رہا تھا کہ 7 بلین کا ہے، اب 6 بلین کہہ رہا ہے کہ وہ 6 بلین پورے ہونے چاہیے۔ اب کیونکہ اس سال کے اندر وقت کم رہ گیا ہے، 3 مہینے رہ گئے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو وعدے وحید کیے تھے فارن کنٹریز نے، قطر، سعودی عرب اور یو اے ای نے، وہ پیسے جو ہیں اب وہ فردر ڈپازٹ کر دینے چاہیے پاکستان کے اندر، یا اس کی کم از کم ایک ری ایشورنس، بڑی اسٹرانگ ری ایشورنس ہو جانی چاہیے۔ تو ایک تو آئی ایم ایف یہ بات کر رہا ہے۔ دوسرا آئی تھنک وہ تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہے بیکاز آف دا ٹرسٹ فیکٹر، اینڈ اگین کسی فرد کی یا کسی حکومت کی بات نہیں ہے۔ ہم پچھلے 2 سالوں میں 3 مرتبہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹس کو توڑ چکے ہیں، اور ہم نے تقریباً کبھی بھی آئی ایم ایف کے پورے ایگریمنٹس کے اندر اپنے وعدے پورے نہیں کیے ہیں، تو مطلب اوبویسلی تھوڑا سا ٹرسٹ فیکٹر ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کیونکہ ہماری اکانومی کا ذرا سا حال فائنینشلی بہت مشکل ہو گیا ہے اور ڈیفالٹ کے رسک بڑھ گیا، تو جو ہمارے دوست ممالک انویسٹ کرنا چاہ رہے تھے ان کو بھی ذرا سا ڈر لگ گیا کہ ڈیویڈنڈ ملیں گے یا نہیں ملیں گے، ہم اپنے پیسے ریمیٹنس لے کے جا سکیں گے نہیں لا جا سکیں گے، تو انہوں نے بھی تھوڑی سی اپنے کو ریلکٹنس شو کری ہے، اور آئی ایم ایف بھی تھوڑا سا میک شور کر رہا ہے۔ اور آخر میں سمجھتا ہوں کامران صاحب کہ کیونکہ پاکستان نے تو ہر چیز کر لی جو ہم خود کر سکتے تھے، تو ایک تھوڑی سی گیم ہے امریکہ چین کے درمیان بھی، کہ کیونکہ ہم چین کے بھی مقروض ہیں، امریکہ یہ سوچتا ہے یا مغربی ممالک یہ سوچتے ہیں ان کے ادارے کہ اگر وہ ہم کو تھوڑی سی ریلیف دیتے ہیں تو وہ پیسے کہیں چین کو نہ چلے جائیں، تو نہ صرف وہ چاہتے ہیں کہ چین اپنے ری رول کر دے سارے پیسے، جو کہ چین کر رہا ہے بہت کائنڈلی، لیکن وہ چین سے بھی ہم کو فریش پیسے دلوانا چاہ رہے ہیں، اور عربی ممالک سے بھی، عرب ممالک سے بھی دلوانا چاہ رہے ہیں۔ تو ویسٹ اگر آئی ایم ایف 1 بلین دینا چاہ رہا ہے تو وہ چاہ رہا ہے کہ جو عرب ممالک ہیں اور چین وغیرہ جو ہیں وہ 5-6 بلین ڈالرز دیں۔ تو یہ تھوڑا سا امریکہ اور چین کا یہ جیو پولیٹکس بھی اس میں شامل ہے میرے خیال سے۔ تو ہماری جو اس وقت سسٹینیبلٹی ہے، کیونکہ ہم اپیرنٹلی جس اس وقت کوآگمائر میں ہیں، اکنامک کوآگمائر میں ہیں، وہ تو ہمارے لیے ایوری ویک امپورٹنٹ ہے، ایوری ڈے امپورٹنٹ ہے، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کی صورتحال میں ابھی تو ایس ایل اے بھی نہیں ہوا ہے، پھر یہ ایل او آئی وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر ایگزیکٹو بورڈ ہوتا ہے، تو وہ ابھی ہمیں کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا، اور پھر آگے جا کے یہ ہمارا 9th ریویو کا ٹائم گزر گیا، پھر 10واں 11واں ریویو ہے، تو وی آر رننگ اگینسٹ ٹائم، بڑی واکنگ آن اے ویری ٹائٹ روپ۔ جی کامران بھائی، یہ آپ کی بات درست ہے۔ آج مہتاب حیدر کی سٹوری ہے کہ جس میں نیوز میں کہ جس میں 3.1 بلین ڈالر شاید واپس کرنے ہیں پاکستان کو، یہ اپنے اپریل سے لے کے جون تک، اور اس میں اسیوم کر رہے ہیں کہ ہم ری رول جو ہے وہ جو ڈپازٹس ہیں وہ ری رول ہو جائیں گے، تو اس کے علاوہ بھی 3 بلین ڈالر آپ کو دنیا کو واپس کرنے ہیں۔ آئی ایم ایف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ امپورٹس کو تھوڑا سا اور لبرلائز کریں، تو یہ تھوڑا سی پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک مشکل میں ہے، اور جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ مغربی ممالک جو ہے وہ تھوڑی سی ہماری کوئی چین کی طرف کہہ رہے ہیں کہ چین سے کہو کہ پیسے دے، یہ مڈل ایسٹ سے کہو پیسے دے، چین کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو پرانے پیسے تو ری رول کر رہے ہیں، ان کو بھی بولو ٹرانش دے، تو تھوڑی سی وہ آپس کی ایک کھچاؤ بھی ہے، تناؤ بھی ہے، جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ ہمارے لیے جو کیونکہ اب ہم مارچ کے اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، پھر اپریل مئی اینڈ دیٹس اٹ، تو یہ جو نہیں ہوتا ہے یہ ایگزیکٹو بورڈ، تو پھر کیا ہمارا فیوچر کیا نظر آتا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا بعض نیوز رپورٹس میں کہ پاکستان اب پلان بی کی جانب بات کر رہا ہے، پاکستان آخری کوشش کر رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، ایز اف کہ ہوپس آر فیڈنگ۔
کمران بھائی دیر از نو پلان بی. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ آئی ایم ایف از دا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی اور صورتحال نہیں ہے. ہم کو اب جو ہے وہ سعودی عرب کو، چائنا کو، ویسٹرن کنٹریز کو انگیج کرنا ہے، مزید انگیج کرنا ہے. جب تک پول ان کو ہم اپنے اس میں دائرے میں نہیں لے کر آتے، انگیج کرتے رہنا ہے. آئی ایم ایف سے بھی بات کرنی ہے. ہمارے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں ہے ماں سوائے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جائیں. کوئی پلان بھی کبھی تھا بھی نہیں اور کبھی ہوتا بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کتنا مکمل ہوگا پروگرام، یہ جون کے بعد چل سکے گا کہ نہیں، کیونکہ 4 سال کا ایک ٹائم لیمٹ بھی ہوتا ہے آئی ایم ایف میں. لیکن چلیں 1 آدھ مہینہ چل بھی جائے گا تو اس کے فوراً بعد ہم کو ایک دوسرا آئی ایم ایف پروگرام میں بھی جانا ہے. پھر آپ کے یہاں الیکشنز بھی آ رہے ہیں، تو بہت سارے مطلب پولیٹیکل کیلنڈر بھی ہمارا جو ہے وہ ایک ٹرانزیشنل ہے، تو اس میں ایک تھوڑی سی ایک ایڈڈ کمپلیکیشن آ گئی ہے. اور وہ کتنی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، کیونکہ ہم ایک اپنی لائف کے بدترین پولیٹیکل ٹرموائل سے گزر رہے ہیں. انسرٹینٹی آئی ایم ایف کو یا کسی کو کیا پتہ ہوگی، ہم پاکستانیوں کو نہیں پتہ جو ڈیلی بیسس پہ پلس پہ ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے جو کہ ہمیں ویورنگ نظر آ رہی ہے فرینڈز سے اور دوسری انٹرنیشنل کمیونٹی سے، کہ جو ہمیں سپورٹ چاہیے، فنانشیل سپورٹ چاہیے، وہ نہیں آ رہی ہے یا کہیں ڈیلے ہو رہی ہے. تو یہ ہماری انٹرنل سچویشن کتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے؟ سر اس کے اندر بھی 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ ان کو کم از کم پاکستان کے بجٹ، جو اگلا بجٹ آئے گا اگلا مالی سال کا، اس کا سٹرکچر یا اس کی کم از کم میجر ڈیٹیلز پتہ ہوں، کچھ ٹارگٹس کے اوپر بات ہو جائے. کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر انہوں نے ہم کو ٹرانش دے دی تو کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں اکتوبر میں، تو وہ پھر جو حکومت ہے وہ ایکسپینشنری بجٹ دے دے گی، کچھ چیزیں دے دے گی، لوگوں کو آسانیاں پیدا کرے گی الیکشن میں جانے سے پہلے. ظاہر ایک پولیٹیکل انسٹنکٹ تو ہوتی ہے، تو اس سے وہ ہم پروگرام سے پھر ہٹ جائیں گے اور پھر اس کے بعد اگلے پروگرام میں بہت تکلیف ہوگی. تو ایک آئی ایم ایف کو آئی تھنک کہ تھوڑا سا بجٹ کے بارے میں بھی، اسٹرکچر کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں. اور سچی بات یہ کہ آئی تھنک کہ دیگر ممالک کو بھی، ہمارے جو فرینڈلی ممالک ہیں، ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ بجٹ پتہ نہیں کتنا رسپانسبل ہوگا کہ نہیں. دوسرا سر ظاہر ہے کہ جب آپ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا سر، جب ہم 2018 میں ہم گئے تو جیسے ہی ہم گئے اس کے پہلے ہفتے بعد چین نے پیسے دیے جیسے ہی کیئر ٹیکر آئی. جبکہ میں نے خود بات کی ہوئی تھی اس زمانے کے چین کے ایمبیسڈر سے 3-4 مہینے پہلے کہ وہ $2 بلین آپ سیف ڈپازٹ دیں. اور جیسے ہی پھر خان صاحب کی حکومت آئی تو سعودی عرب میں بھی پیسے دیے، جس کی بھی ہم نے پہلے بات کر لی تھی. تو ظاہر ہے کہ جو دوسرے فورن پاورز ہوتے ہیں، اگر ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی اور آنے والا ہے پاور میں، تو وہ تھوڑا سا کسی بھی الیکشن سے پہلے، یہ نہیں کہ یہ الیکشنز ہیں، اگر عمران خان جا رہے ہوتے اور نون آ رہی ہوتی تو بھی ان کو یہی لگ رہا ہے، یا جو بھی مطلب جب چینج ہو رہا ہے تو وہ بولتے ہیں نا کہ یار 2-4 مہینے دیکھ لو، پتہ نہیں کون آ جائے گا، کیا ہو جائے گا. جیسا کہ بہت اچھی آپ نے ایگزامپل دی، جیسا کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے چائنا سی پیک کے لیے جو ہے وہ جس وقت الیکشن ہو رہے تھے اس سے پہلے ہی نواز شریف صاحب کے ساتھ اور پی ایم ایل این کے ساتھ بہت ایکٹیولی انگیج ہو گیا تھا. اور پھر جیسے ہی الیکشن ہوئے تو پھر چین جو ہے وہ اس نے رول آؤٹ کرنا شروع کر دیا تھا اپنے پلانز کو. تو آپ کی یہ بڑی اچھی ایگزامپل ہے. یہ فرمائیے گا اگین بیک ٹو آئی ایم ایف، بعض چیزیں جو ہے وہ جو ایز اٹ ہیپنز ہو رہی ہیں، جیسے کہ اب یہ بات آ رہی ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پالیسی ریٹ تو آپ فوراً ریوائز کریں، کیونکہ اب یہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے ہمارا، معاف کیجیے گا، جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے یہ تو اب بالکل کمپیٹیبل نہیں ہے ہماری انفلیشن کے ساتھ. تو 2% یا 2.5% یا 3%، آئی ڈونٹ نو واٹ ایور. تو اب اگلا موو جو ہے آئی ایم ایف کی وہ منتظر ہے کہ ہمارا جب یہ ایم پی سی ہو اسٹیٹ بینک کی تو ہمارے ریٹس ریوائز ہوں. سر وہ اسٹیٹ بینک سے باتیں کرتے ہیں آئی ایم ایف والے، لیکن جو اسٹیٹ بینک نے ایک مرتبہ 3% بڑھایا، ایک مرتبہ اس سے پہلے 2% بڑھایا تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف از ناؤ کوائٹ سیٹسفائیڈ بائی اسٹیٹ بینکس انٹرسٹ ریٹ پالیسیز. وہ اسٹیٹ بینک کی جو کرنسی کے جو ریٹس کے اوپر تھا وہ اس وقت ایک زمانے میں آئی ایم ایف خائف تھا، لیکن اب جو انٹرسٹ ریٹ کی پالیسی سے آئی ایم ایف میرے خیال سے سیٹسفائیڈ ہے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ ایس ایل اے اس کی وجہ سے رکے گا. وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے وہ یہ ایگریسولی اس چیز کو دیکھتی ہے. اور ہم نے 2 مرتبہ ابھی بھی اس وقت ہمارا جو ہے وہ 1-8% سے شاید 19% ہے میرے خیال سے کور انفلیشن سے، کور سے بھی ہم 1-8% اوپر ہیں. لیکن بہرحال یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے اور آئی ایم ایف نے اس بات کو ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ کا 30% سے زیادہ کا کنزیومر ہیڈ لائن انفلیشن ہو
تو 20% بھی پالیسی ریٹ جو ہے وہ زیادہ نہیں مانا جاتا. اور یہاں پہ تھوڑی سی کیونکہ ہماری فسکل پالیسی اتنی ایکسپینشنری ہے بیکاز آف اتنا ڈیٹ جو ہم کو واپس کرنا ہوتا ہے, تو تھوڑی سی مانیٹری ٹائٹننگ کی ضرورت ہے. اور وی ہیو ٹو سورٹ آف لک ایٹ دا مانیٹری ایکسپینشن آلسو. منی سپلائی کس حساب سے بڑھ رہی ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اچھا, ایک اور ہکپ آ گیا ہے نا ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب, اور وہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی ڈیزائر کہ وہ کراس سبسڈی کے ذریعے پیٹرول پرائسز جو ہے وہ کم کر دے, 100 روپے پر لیٹر کر دے. گو کہ اس کی بہت ساری ٹیکنیکل کمپلیکیشنز ہیں, مگر آئی ایم ایف کو کیوں اس پہ اعتراض ہوگا؟ سر دیکھیں, میری مصدق ملک صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور انہوں نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ اس میں کوئی سبسڈی کا عنصر شامل ہی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ ان کا جو پلان ہے وہ یہ تھا, اس وقت میرے خیال سے 50 کا تھا, اب 100 روپے کا ہے, کہ جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کو 100 روپے سستا دیں گے, اور جو گاڑیاں چلاتے ہیں, بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں کم از کم, ان کو 100 روپے مہنگا دیں گے, تو 200 روپے کا ایک ڈیلٹا یا ڈیفرینشل ہو جائے گا. اور ان کے یہ تھا سوچ کہ جتنے پیسے ہم سبسڈی دیں گے اتنے پیسے ہم گاڑی والوں سے زیادہ وصول کر لیں گے, ایسکرو اکاؤنٹ میں رکھوا لیں گے. لیکن آئی ایم ایف ظاہر سوال پوچھتا ہے, کیونکہ ایک اگین پاکستان کی ایک 75 سال کی ہسٹری ہے. یہ تو ضرور ہو جائے گا کہ ہم موٹر سائیکل والوں کو سستا دیں, یہ کرنا مشکل ہوگا کہ ہم گاڑی والوں کو 200 دیں. اس کے بعد آپ نے رکشے اس میں ڈال دیے, سوزوکیاں ڈال دیں, 800 سی سی کی گاڑی ڈال دی. نہیں جی, اس میں تو ایک بڑی کمپلیکیشن ہے نا مفتاح بھائی, کہ یہ کہا کہ جو 800 سی سی سے زیادہ گاڑی والا ہوگا وہ دے گا اس کو. جو 1000 سی سی کی بیچارہ 15 سال پرانی سیکنڈ ہینڈ گاڑی چلا رہا ہے, جو اپنے باپ کی گاڑی 15 سال پرانی چلا رہا ہے, اور اس کی کیٹیگری کو انہوں نے کہا ہے امیر, یہ امیر لوگ ہوں گے جو بیچاروں کو اب 100 روپے زیادہ مہنگا لیٹر آپ پیٹرول دیں گے. یہ کون سی پالیسی ہے سر؟ سر گزارش یہ ہے کہ جو 800 سی سی کی گاڑی بھی سوزوکی چلا رہے ہوتے ہیں پاکستان میں, جو بھی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, وہ پاکستان میں 80% لوگوں سے زیادہ امیر ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ وہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ 30 لیٹر سے زیادہ کسی گاڑی والے کو نہیں دیں گے, تو گاڑی والے کو 3,000 روپے کی سبسڈی ملے گی, موٹر سائیکل والے کو 1,000 روپے کی, یہ 2,000 روپے کی سبسڈی ملے گی. تو اب یہ اسکیم جو ہے نا بہت کمپلیکیٹڈ ہے, یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ فل فور ہوگی. اور اس وقت آئی ایم ایف کو تو یہ میرے خیال سے یہ وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد, لیکن مجھے یہ تھوڑا سا پتہ ہے کہ آئی ایم ایف اس سے کافی پریشان ہو گئی, کہ کیونکہ وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ وہ یہی الیکشن میں جانے کے بعد جو ایکسپینشنری پالیسیز کریں گے الیکشن کی وجہ سے وہی ہوگا. لیکن حالانکہ یہ تو فنڈڈ تھی, مصدق کی اسکیم از فنڈڈ, لیکن وہ آئی ایم ایف کو یہ سمجھانا, کنونس کرنا جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے.